عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جان پہچان 10ویں جماعت کی کتاب کا 19واں سبق آج ہم لوگ پڑھیں گے، اور یہ سبق ایک نظم پر مبنی ہے اور اسے شاعر کا نام ہے ساحر لدھیانوی۔ بہت مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بہت ساری فلم انڈسٹری میں گانے لکھے ہیں اور بڑی مقبولیت ہے ان کو حاصل۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے مختصر تعارف ہے ساحر لدھیانوی کا، اس کے بعد پھر ہم لوگ نظم کو پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 1921 میں ہوئی اور وفات یعنی انتقال 1980 میں ہوا ان کا انتقال۔ ساحر کا اصل نام عبدالحی تھا، وہ ساحر لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، چونکہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اس لیے لدھیانوی ان کا نام پڑا اور ساحر ان کا تخلص تھا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنے لگے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی۔ ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ ادب برائے زندگی، یعنی جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس کو زندگی کی حقیقت سے جڑنا چاہیے۔ ایسی کہانی لکھی جائے، نظم لکھی جائے جو زندگی سے مسائل سے جڑی ہوئی ہو، اسے ہم کہتے ہیں ترقی پسند تحریک۔ اس تحریک سے وابستہ ہونے والوں میں ساحر بھی شامل تھے۔ 1947 میں تقسیم ملک کے بعد وہ دہلی چلے آئے، پھر تلاش معاش میں بمبئی پہنچے، جہاں انہوں نے فلموں کے لیے گیت لکھے۔ ساحر نے اپنی شاعری سے ہندوستانی فلموں میں گانوں کے معیار کو بہت بلند کیا۔ اپنے زمانے کے وہ سب سے مشہور گیت کار تھے۔ گیت کار کا مطلب وہ گانا لکھنے والے۔ ان کے فلمی گیتوں میں بھی ان کی شاعری کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ عوام کے دکھ درد کا احساس اور ماحول کی کشمکش کا اثر ان گیتوں میں نمایاں ہے۔ تلخیاں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ۔ اس کتاب کا نام، جو ان کی شاعری کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تلخیاں، ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہوئے، یعنی بار بار لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور کتابیں ختم ہو جاتی پھر دوبارہ چھپتی تھیں۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے بھی ان کی شاعری کا معروف مجموعہ ہے۔ دوسری کتاب تھی آؤ کہ کوئی خواب بنے۔ گاتا جائے بنجارہ میں ساحر کے فلمی گیت یکجا کر دیے گئے ہیں۔ ساحر کی پرچھائیاں اردو کی طویل نظموں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تھا ایک تعارف ساحر لدھیانوی کا۔ آئیے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور وہ مخاطب ہیں اے شریف انسانوں۔ شریف لوگ، مہذب سویلائزڈ لوگ جو کہلاتے ہیں، ان سے یہ مخاطب ہیں کہ تم اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو، مہذب ہو، تو اے شریفوں سنو میری بات سنو۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا نکلے، یہ دوسروں کا خون بہے، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ انسانی نسل جو آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی آ رہی ہے، خون اسی کا بہ رہا ہے۔ خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، خون کا رنگ ہندو اور مسلمان یا دوسری قوموں کا الگ نہیں ہوتا۔ نسل آدم کا خون ہے اکثر، ہمارا خون ہو یا دوسرے ملکوں کے لوگوں کا خون ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ یہ دنیا کے جو عالم ہے، دنیا ہے، اس دنیا کے امن کا خون ہوتا ہے۔ امن ختم ہو جاتی ہے جب جنگیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے دوران، خون خرابہ ہوتا ہے، لاشیں بکھری ہوتی ہے، نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ امن عالم کا خون ہے آخر۔ بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے
کہ بم جو ہے، جو بارود کا ڈھیر بم گرتا ہے تو چاہے ہمارے گھروں پہ گرے یا ہمارے پڑوسی کے گھر پہ گرے یا پڑوس کے ملکوں کے کسی گھر پہ گرے، روح تعمیر زخم کھاتی ہے. انسان کی روح جو ہے وہ چور چور ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کھیت اپنے جلے کے غیروں کے جس فاقوں سے تن ملاتی ہے. کھیت اپنے جلے کے غیروں کے، کھیت میں جو اناج ہوتا ہے، گیہوں، چاول، وہ بارود بم گرنے سے جل جاتے ہیں. اور جب اناج پیدا نہیں ہوگا کھیتوں کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ ان بستیوں میں، شہروں میں فاقے ہوں گے، اناج نہیں ہوگا کھانے کے لیے، آٹے نہیں ہوں گے، چاول نہیں ہوں گے. زیست میں زندگی، یہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ فاقوں سے، فاقہ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے رہنا، بے کھانے کی مجبوری کی وجہ سے بھوکا رہ جانا، ان کو فاقہ کہتے ہیں. زیست فاقوں سے تن ملاتی ہے. بچے بوڑھے جوان بھوک سے تن ملاتے رہتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں یا دو قوموں میں. ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی باج ہوتی ہے. ٹینک آگے بڑھیں، دشمن کی طرف بڑھیں یا اپنی طرف. کوک دھرتی، دھرتی کی جو زمین، دھرتی یعنی زمین کی جو کوک ہے جس میں سے اناج نکلتا ہے وہ باج ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ پیدا نہیں ہوتا. فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے. جیتنے والا جشن مناتا ہے، ہارنے والا سوگ مناتا ہے، لیکن لاش بکھری ہوتی ہیں، زندگی میتوں پہ روتی ہے. یہ انسان لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ایک طرف جشن منایا جا رہا ہے جیت کا، دوسری طرف لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں. جنگ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. دیکھیے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. یہ دیکھیے، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ ہونے کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بم گرایا تھا جاپان کے اوپر. آج تک وہ زمین جہاں پہ بم گرا ہیروشیما ناگاساکی پہ، تو زمین بنجر بنی ہوئی ہے، وہاں پہ گھاس بھی نہیں اگتے. وہاں کی آب و ہوا میں آج بھی آلودہ بنا ہوا ہے، اور وہاں کی آب و ہوا. جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں کا؟ جنگ سے کبھی، لڑائیوں سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی. یعنی بھوک کل جو ہے، ضرورت جو ہے، بھوک اور احتیاج کل دے گی. کل جو ہے بھوک ہمیں پریشان کرے گی. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. ہم، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. شاعر آخری شعر میں ایک درخواست کرتا ہے امیر لوگوں سے، اور وہ سمجھدار لوگوں سے، اور وہ سمجھدار اے شریف انسانوں سے. اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر. جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں، ٹلتی رہے تو بہتر ہے. صلح صفائی ہو جائے، بھائی چارہ ہو جائے، پیار محبت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے، پیار کی شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، اور زندگی یوں ہی سکون کے ساتھ گزرتی رہے. تو یہ تھی نظم اے شریف انسانوں، جس کو ساحل لدھیانوی نے خطاب کیا اور ایک دعوت دی کہ بھائی چارہ، محبت اور بھائی چارہ اتحاد میں ہی ہماری ترقی ہے، خوشحالی ہے. جنگوں سے کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جنگ سے تو اور تباہی بڑھتی ہے. جنگ سے بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جنگ انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے دشمن ہے. تو یہ تھا اس کا نچوڑ. اب آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، سوال جواب اس میں دیکھتے ہیں، ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. اس کے اندر نسل آدم، آدم کی نسل، مشرق پورب، مغرب پچھم، فتح جیت، احتیاج ضرورت، عالم دنیا، روح تعمیر، تعمیر کے جذبہ، زندگی کو بنانے سنبھالنے کی خواہش، زیست بنے زندگی، جشن خوشی کی تقریب. اب آئیے غور کرنے کی بات، جو نظم کا جو نچوڑ ہے، جو مرکزی خیال ہے،
جنگ سے بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ انسانی زندگی اور خوشحالی کی دشمن ہے۔ خوشحالی بلکہ ملک کے ترقی کے اعتبار سے کئی سال پیچھے ہو جاتی ہے جنگ سے۔ اب یہ سوالات ہیں 3 سوالات۔ اب دیکھیے 3 سوالات۔ روح تعمیر کے ذبح کھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے کے لیے، روح تعمیر کے زخم کھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، جنگ سے تخریب ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ، بربادی۔ تخریب جو تعمیر کی ضد ہے، تعمیر ترقی اور بربادی، یعنی جنگ کی روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ جنگ روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ سینکڑوں تعمیرات جنگ کی تخریب کاری کی نظر ہو جاتی ہے، یعنی جنگ کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے جتنے بھی تعمیراتی کام ہیں، اور ترقی وہ رک جاتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے روح تعمیر کے ذبح کھانے کی بات کہی ہے۔ سوال نمبر 2، دھرتی کی کوکھ بانجھ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب، جنگ کی تباہ کاریوں سے، ٹینکوں کے روندنے سے، گولہ بارود سے زرخیز زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ اسی کو شاعر نے دھرتی کی کوکھ کو بانجھ ہونا کہا ہے۔ جب گولہ باری بارود گریں گے کھیتوں کے اوپر تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، پیداوار نہیں ہوتا، پھر اس لیے بانجھ کا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کیوں کہا ہے؟ جواب، چونکہ جنگ سے امن عالم تباہ ہو جاتا ہے، 2 ملکوں کی چھوٹی سی جنگ عالمی جنگ بن جاتی ہے، اسی لیے شاعر نے جنگ کو امن عالم کا خون کہا ہے۔ 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، کچھ ملک اس کی طرف ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک اس طرف ہو جاتے ہیں، پوری دنیا 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح اسی لیے امن عالم کا خون کہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں دیگر ایکسرسائز دیکھیے۔ اس نظم میں اپنا، پرایا، مشرق، مغرب وغیرہ متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایسے ہی کچھ لفظوں کی فہرست بنائیے۔ جواب، الفاظ دیکھیے اس کا متضاد الٹا: جنت، جہنم، خوشبو، بدبو، صبح، شام، نیک، بد، رحمان اور شیطان۔ رحمان رحم کرنے والا، اور اس کا اپوزٹ شیطان۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے لیسن کو مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔